بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے وہ قافلہ حجاز سٹوری میں جنگ چل رہی تھی۔ اگلی صبح نماز کے بعد سرداران لشکر قدیس کے محل کی چھت پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ حسان زینے کے راستے چھت پر پہنچا اور مانا بن حارثہ نے اسے دیکھتے ہی سپہ سالار سے مخاطب ہو کر کہا، یا امیر، حسان آ گیا ہے، اب ہمیں دشمن کے متعلق زیادہ صحیح اطلاعات مل سکیں گی۔ حسان آگے بڑھا اور وہ جو اس کے راستے میں کھڑے تھے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا، تم دشمن کے پڑاؤ میں گئے تھے؟ جی ہاں، رات کے وقت لڑائی ختم ہوتے ہی میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ واپس کب آئے؟ ابھی مجھے اپنے پہرے داروں سے بچنے کے لیے صبح کی روشنی کا انتظار کرنا پڑا، ورنہ میں نماز سے پہلے یہاں پہنچ جاتا۔ تم ایک ایرانی کے بھیس میں وہاں گئے تھے؟ جناب، رات کے وقت میرے لیے ایک گرے ہوئے ایرانی کی قبا اور خود کافی تھا، پھر میں نے ایک زخمی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ واپسی پر ایرانی لشکر کے پہرے داروں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ان کے پڑاؤ سے انہی کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا، اور جب پہرے داروں کو تیر چلانے کا خیال آیا تو میں ان کی زد سے باہر آ چکا تھا۔ تم کیا اطلاع لے کر آئے ہو؟ میری اطلاع یہ کہ کل دشمن نے جس قدر نقصان اٹھایا تھا اس سے زیادہ کمک ان کے پاس پہنچ چکی ہے، تاہم ان کے حوصلے کافی پست ہو چکے ہیں۔ انہیں زیادہ پریشانی اس بات کی ہے کہ آج وہ اپنے ہاتھی میدان میں نہیں لا سکیں گے۔ بیشتر ہاتھی عہدوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور اگر انہوں نے بہت زیادہ مستعدی سے کام لیا تو بھی وہ شام یا دوپہر سے پہلے نئے عہدے تیار نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ صبح کی اذان سنتے ہی حملہ کر دیں گے۔ نہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے 2 یا کم از کم 1 ساعت بعد میدان میں آ سکیں گے۔ ابھی انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کئی سوال تھے، لیکن ایک نوجوان نے پڑاؤ کے عقب میں ٹیلوں اور پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھیں، شاید شام یا مدینے سے کوئی ایلچی آ رہا ہے۔ سرداران لشکر کی نگاہیں شاہپور کی خندق سے آگے ٹیلوں پر مرکوز ہو کر رہ گئی، جس کا سلسلہ بدتریج اونچی پہاڑیوں سے جا ملتا تھا۔ ایک سر پر سوار گرد کے بادل اڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا خود ڈھال اور نئی ذرہ دھوپ میں چمک رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک وادی کے نشیب میں اوجھل ہو گیا، پھر خندق کے قریب آخری ٹیلے پر نمودار ہوا۔ نیچے اترا، پل عبور کرنے کے بعد چند ثانیہ پہرے داروں کے قریب رکا اور پھر گھوڑے کو سر پر دہراتا ہوا محل کی طرف بڑھ گیا۔ عاصم بن عمر چلایا، وہ ققاع کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ققاع بن عمر محل کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے کود پڑا، بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا، پھر آن کی آن میں وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یا امیر، میں شام کے مجاہدین کی طرف سے آپ کے لیے نصرت کی دعائیں لے کر آیا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ ہاشم بن عقبہ کی قیادت میں شام کے 6000 مجاہد کل شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن تم تنہا آئے ہو؟ نہیں، 1000 جان باز میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب لڑائی شروع ہونے سے تھوڑی دیر بعد انہیں یکے بعد دیگرے 100 کی ٹولی میں ان ٹیلوں سے نمودار ہوتا دکھیں گے۔ باقی 5000 مجاہدین ہاشم بن عقبہ کی قیادت میں کل شام تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن قبل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم ایک دن قبل یہاں پہنچ جاتے تو مجھے اپنی علالت اور معذوری اس قدر محسوس نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کا نقشہ سامنے رکھ کر مختلف دستوں کی ترتیب کے متعلق سرداران لشکر کو ہدایات دے رہے تھے۔ جب دشمن کے ہاتھیوں کو مسئلہ زیر بحث آیا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمرو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر حسان کی اطلاع درست ہے تو آج ہمیں ہاتھیوں کی جمعیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر اطلاع غلط ثابت ہوئی تو بھی مجھے یقین ہے کہ کل کی طرح آج بھی بنو تمیم کے نیزے اور تیر ان مہیب جانوروں کا منہ پھیر سکیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، بنو تمیم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ققاع بن عمرو نے عاصم سے مخاطب ہو کر کہا، آج ایرانیوں کو ہمارے اونٹ اپنے ہاتھیوں سے زیادہ خوفناک دکھائی دیں گے۔ امیر لشکر نے سوال کیا، تم اونٹوں کو میدان میں لانا چاہتے ہو؟ ہاں، ہم ان پر جھولے اور چادریں ڈال کر انہیں دشمن کے ہاتھیوں سے کہیں زیادہ خطرناک بنا سکتے ہیں۔ فرقین نے صفیں راستہ کی۔ حسان کا اندازہ درست نکلا، آج ایرانیوں کے جنگی ہاتھی میدان میں نہیں تھے، تاہم رستم کا عظیم لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ قلب میں اپنے زرعی تخت پر رونق افروز تھا۔ لڑائی کی ابتدا آج بھی انفرادیت شجاعت کے مظاہروں سے ہوئی۔ ایرانی لشکر سے جسمر کی جنگ کا ایک ہیرو بہمن نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ققاع بن عمرو نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گرد کے بادل اڑاتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ یہ ان جری انسانوں کا مقابلہ تھا جن میں سے ایک عجم کو اور دوسرے کو عرب کی سپاہیانہ خصوصیات کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا تھا۔
وہ اپنی ڈھالوں پر نیزے کے وار روکتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے نکل گئے کہ کعب بن عمر نے پلٹ کر اپنا نیزہ پھینک دیا، تلوار نکالی اور پھر ایک آنکھ جھپکنے میں بہمن کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی۔ لشکر اسلام کی صفوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور ایرانیوں پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ ققاع نے دشمن کی صفوں کے سامنے چکر لگایا اور بلند آواز میں کہا، تم میں سے کون ہے جسے موت کی تمنا ہے؟ ایران کے چند اور نامی پہلوان یک بعد دیگر میدان میں آئے، لیکن ققاع بن عمر نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جنوب مغرب کے افق کی پہاڑیوں اور ٹیلوں سے شام کے ان مجاہدوں کا پہلا دستہ نمودار ہوا جنہیں ققاع نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے میدان جنگ میں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ مسلمانوں نے پرجوش نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ یہ 100 آدمی دائیں بازو سے چکر لگاتے ہوئے اگلی صف میں پہنچ گئے اور ققاع نے ان کے ساتھ دشمن کے مقدمۃ الحبیش پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دشمن کے میمنہ نے جوابی حملہ کیا اور گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ققاع کے لشکر کا دوسرا دستہ نمودار ہوا اور بائیں بازو سے چکر کاٹنے کے بعد پہلے دستے کے ساتھ آ ملا۔ لیکن رستم نے اپنے مقدمۃ الحبیش کی صفوں میں سراسیمگی کے آثار دیکھے تو میسرہ کے سواروں کو حملے کا حکم دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ قدیس کے محل کی طرف سے اچانک وہ اونٹ نمودار ہوئے جن پر مسلمانوں نے جھولے اور چادریں ڈال رکھی تھیں۔ 10 اونٹ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ وہ متحرک دیواریں معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے اوپر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں کے سوا اونٹوں کے جسم جھولوں، چادروں اور برقعوں میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ متحرک دیواریں جنگ کے میدان میں اس طرح پھیلا دی گئی تھی کہ جب ایرانی سوار حملے کرتے تو انہیں سب سے پہلے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تیر اندازوں کی تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر ان کے گھوڑے ان مصنوعی دیواروں کو دیکھتے اور بدک کر پیچھے ہٹ جاتے۔ دیکھ کر بدکتے ہوئے آگے بڑھنے کی بجائے سیخ پا ہو کر سواروں کو گراتے ہوئے واپس بھاگ جاتے۔ مسلمانوں کو ان مصنوعی دیواروں کے درمیان راستوں سے آگے بڑھنے یا بوقت ضرورت پیچھے ہٹنے کی پوری آزادی تھی، اور دشمن کے حملے کا زور توڑنے کے لیے وہ اونٹوں کی ترتیب میں بآسانی رد و بدل کر سکتے تھے۔ لیکن ایرانی سواروں کو ان اونٹوں کے درمیان مسلمانوں کی صفیں توڑنے کے لیے کئی حصوں میں تقسیم ہونا پڑتا تھا۔ اس تقسیم سے جو افراتفری پیدا ہوتی تھی، اس کے باعث ان کی یلغار کا زور ٹوٹ جاتا تھا۔ رستم نے اس صورتحال سے ادبرہ ہونے کے لیے پیادہ فوج آگے کر دی۔ یہ افواج جم کر لڑی، لیکن عقب سے یکے بعد دیگرے ققاع بن عمرو کے ساتھیوں کے دوسرے گروہ نمودار ہونے لگے۔ چونکہ قادسیہ کا بتدریجی ڈھلوان دریا کی سمت تھا، اس لیے ایران کا ہر سپاہی پہاڑیوں اور ٹیلوں سے اترنے والے دستوں کو دیکھ سکتا تھا۔ جب ایک دستہ تھوڑی دیر کے لیے خندق کے قریب آخری وادی کے نشیب میں روپوش ہو جاتا تو انہیں حد نگاہ تک گرد و غبار کے نئے بادل کسی اور قافلے کی آمد کا پتہ دیتے۔ ققاع بن عمرو ہر تازہ گروہ کی آمد پر ایرانیوں کی سراسیمگی سے فائدہ اٹھاتا اور ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ ان پر حملہ کر دیتا۔ اس جری انسان کی اپنی تلوار جو جن 30 آدمیوں کے خون میں ڈوب چکی تھی، ان میں سے اکثر ایرانی افواج کے نامور سردار تھے، لیکن جانباز اور جان فروشی کی اس امتحان گاہ میں وہ تنہا نہ تھے۔ آج کارکنان قدر قادسیہ کے میدان کے ہر غازی کے اداؤں میں ایک نیا بانگ پن دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ تھی، اور کوئی ایسا نہ تھا جس کی پیشانی پر فتح کی روشنی نہ تھی۔ ملت اسلام کے سینے میں بدر و حنین کی دھڑکنیں بیدار ہو چکی تھی۔ بنو سقیف کا نامور شاعر ابو محجن کو شراب نوشی کے جرم میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ پایا زنجیر قدیس کے محل میں نچلی منزل کے ایک کمرے میں کھڑکی سے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر انتہائی کرب کی حالت میں پیچ و تاب کھانے کے بعد وہ گھسیٹتا ہوا کمرے سے نکلا اور محل کی چھت پر پہنچ گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، یا امیر، میری زنجیریں کھلوا دیجیے۔ میرے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ میرے بھائیوں کی لاشیں خاک میں تڑپ رہی ہیں اور میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ لیکن شراب نوشی کے متعلق اسلام کا ضابطہ اس قدر سخت تھا کہ سپہ سالار کے سامنے اس کی کوئی التجا کام نہ کر سکی، اور انہوں نے اسے ڈانٹ کر نیچے بھیج دیا۔ ابو محجن نے مایوس ہو کر سپہ سالار کی بیوی سلمہ سے التجا کی، لیکن انہوں نے بھی اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنے کمرے کے دریچے سے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا، سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی، اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ میرے پاس دولت بھی کثیر ہے اور میرے بھائی بھی بہت ہے،
لیکن انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی کو میرا خیال نہیں۔ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اور اس عہد سے نہیں پھروں گا کہ اگر میرے لیے شراب خانوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی میں ان کا رخ نہیں کروں گا۔ سلمیٰ جو باہر کھڑی یہ اشعار سن رہی تھی ابو مہجن کے کرب اور اضطراب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، چنانچہ انہوں نے اس کی بیڑیاں کھلوا دیں۔ ابو مہجن نے کہا کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں شام ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گا، آپ صرف میرا ایک کام کر دیں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا اور ان کی تلوار دے دیں اور ان کی زرہ دے دیں، میں جنگ میں لڑ کر تو شام میں واپس آ جاؤں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں وہاں گیا تھا۔ ابو مہجن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ہتھیاروں سے مسلح اور انہی کے گھوڑے بلکہ پر سوار ہو کر میدان میں نکلے اور میمنہ سے میشترا تک اپنے صفوں میں چکر لگانے کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جس طرف نکلتے تھے دشمن کی صفیں الٹ ہی دیتے تھے، کبھی دشمن کی میمنہ میں جا گھستے اور کبھی میسرا میں، تباہی مچا دیتے۔ ان کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ کعب بن عمر کی طرف سے کوئی شام کے لشکر سے کوئی ایک سرفروش ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ کر کہہ رہے تھے، واللہ اگر ابو مہجن آج قید میں نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ وہ گھوڑا میرا ہے اور سوار کے انداز ابو مہجن کے سے ہے۔ شام کے وقت ابو مہجن واپس آئے تو گھوڑا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے قید خانے میں پہنچ کر بیڑیاں پہن رہے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حالت گزشتہ دن سے کچھ بہتر تھی سلمیٰ کے ساتھ نیچے اترے اور اپنے گھوڑے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ابو مہجن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نامور شاعر اور بہادر سپاہی نے گھبراہٹ کی حالت میں آنکھیں نیچی کر لی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمیٰ کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر کہا، ابو مہجن تمہیں بیڑیاں پہننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم جو شخص مسلمانوں پر اس طرح نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ ابو مہجن نے اپنی بیڑیاں اتار کر پھینک دیں، اٹھ کر سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا، یا امیر میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میدان جنگ کا رخ کر رہے تھے۔ رات ہو گئی لیکن جنگ کی شدت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اہل فارس کے قلب لشکر کی صفیں بھی ابھی تک محفوظ تھی اور اگلی صفوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے سپاہیوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ عقب سے تازہ دم دستے میدان میں لا رہے تھے۔ مسلمان تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے، تاہم نصرت خداوندی پر ایک غیر متزلزل یقین کے باعث ان کے حوصلے قائم تھے۔ پھر آدھی رات کے قریب فریقین اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف ہٹنے لگے اور میدان میں آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ اس لڑائی میں 2000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے مقابلے میں دشمن کے 10,000 سپاہی ہلاک ہو چکے تھے۔ باقی رات فریقین اگلے دن کے لیے تیاریوں میں مصروف رہے۔ گزشتہ 2 دن کی تھکاوٹ کے پیش نظر انہیں اس بات کا پورا احساس تھا کہ اس جنگ کا تیسرا دن فیصلہ کن ثابت ہوگا اور فتح صرف اس فریق کا انعام ہوگی جس کے حوصلے آخری وقت تک قائم ہوں گے۔ اس لیے وہ اپنے تمام وسائل اور ساری قوتیں جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یزدگرد کو مدائن کے محل میں ایک ایک پل کی خبر مل رہی تھی اور رستم کی آنت کے لیے مزید دستے روانہ کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین نہ تھا کہ صبح ہنگامہ کا زور شروع ہوتے ہی شام کا باقی لشکر ان سے آ ملے گا، اس لیے کعب بن عمر کی تجویز پر سواروں کے چند دستے پڑاؤ سے باہر بھیج دیے گئے اور انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ صبح جب لڑائی شروع ہو تو وہ یک کے بعد دیگرے تھوڑے وقفے کے بعد ٹیلوں کی اور سے نکل کر میدان میں پہنچتے رہیں، اور اس عرصہ میں اگر ہاشم بن عقبہ شام کے لشکر کے ساتھ پہنچ جائیں تو وہ بھی اس تجویز پر عمل کریں۔ لوگوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے اور لوگوں جنگ کا کیا انجام ہوا یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔